قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه میتة جاہلیہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ناظرین کرام، جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ حدیث بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اور یہ حدیث کوئی معمولی انسان نہیں ارشاد فرما رہا ہے، بلکہ وہ ارشاد فرما رہا ہے جو اپنے وقت کا بادشاہ بھی ہے، سخاوت کا تاجدار بھی ہے، عبادتوں کا مرکز بھی ہے، رسولوں کا سردار بھی ہے، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا بھی ہے، کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والا بھی ہے۔ اتنا محترم رسول، نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ میتة جاہلیہ۔ اور ناظرین کرام، جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو بھی انسان یا جو بھی شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے بہت بہت معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ کافی دنوں سے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، اس لیے کہ بڑی مصروفیت کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا۔ اور ناظرین کرام، ہم جس طریقے سے آپ کے سامنے ویڈیو ہر موقع پہ بناتے ہیں اور آپ تک ایصال کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک بھیجیں اور ثواب میں شامل ہوں۔ میں آپ کے سامنے بتاتے چلوں کہ ان کا اسم محمد اور ان کے لقب بہت ہیں، مگر اس میں سے کچھ لقب میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام کا لقب مہدی اور آخر الزماں اور امام عصر علیہ السلام اور ناظرین کرام امام قائم بھی کہتے ہیں۔ اب ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ امام علیہ السلام کا آپ کو بھی چاہیے کہ امام علیہ السلام سے آپ بھی متوسق رہیں، ان سے باتیں کریں، ان سے گفتگو کریں۔ اگر آپ سچے دل سے امام کو بلائیں گے، امام آپ کی فریاد کو ضرور سنیں گے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے کہ وہ انار والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بحرین میں ایک انار تھا جو درخت پہ لگا تھا، اور اس انار میں ایسا تھا کہ اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے دوسری طرف لکھا ہوا تھا تینوں شیطان کا نام اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام بھی لکھا ہوا تھا، مگر علی علیہ السلام کا نام بالکل نیچے لکھا ہوا تھا اور اوپر تینوں شیطانوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اس انار کو بادشاہ کے سامنے، بحرین کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور بحرین کے بادشاہ نے تمام علماء کو بلایا، اہل سنت علماء کو بھی بلایا اور شیعہ علماء کو بھی بلایا، اور اس کے بعد اس کو پیش کیا گیا۔ جب اس کو پیش کیا گیا شیعہ علماء کی طرف، تو شیعہ علماء نے 3 دن کا وقت مانگا، اور اس کے بعد وہ جتنے شیعہ علماء تھے سب میں سے 3 کو چنا گیا کہ جو اس کا جواب دیں گے۔ اور 3 دن کی مہلت کے بعد جب وہ اپنے گھر کو گئے، جانے کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ ہم امام سے وابستہ ہیں، ہم امام سے مدد مانگیں گے۔ اب ایک عالم دین جاتے ہیں اور جانے کے بعد صحرا میں دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ امام کو بلاتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کیجئے۔ اس کے بعد ایک دن گزرا، دوسرے دن دوسرے عالم دین گئے، وہ بھی دعا کے لیے گئے، اور جانے کے بعد دعا طلب کی، مگر دعا کرتے رہے مگر امام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد تیسرے عالم دین گئے، اور جانے کے بعد وہ دعا کیا انہوں نے، اور دعا کرنے کے بعد صبح ہونے والی تھی، شدت سے دعا کا اثر بھی بڑھ رہا تھا اور وہ شدت سے دعا کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایک شخص آئے، اور آنے کے بعد وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ہمارے وقت کے امام تھے۔ انہوں نے کہا اے فلاں ابن فلاں۔ اس کے بعد جیسے ہی اب اس نے اپنے باپ کا نام سنا کہ مجھے میرے باپ کے ساتھ کوئی پکار رہا ہے، اس نے فوراً
پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، کوئی شخص ہے اور اس کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ جس کو تم نے بلایا تھا وہ آ گیا ہے۔ اور ناظرین کرام، جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا اس کے بعد اس نے اپنی فریادیں شروع کر دی کہ مولا اس طریقے سے ہو چکا ہے، اگر ہم اس کے دین والوں کو یہ جواب نہ دے پائیں گے تو ہمارا دین باطل مانا جائے گا۔ ناظرین کرام، فوراً امام نے بتایا کہ جاؤ فلاں وزیر کے پاس، اس وزیر کے گھر جانا، اور جانے کے بعد اس کے گھر میں ایک الماری رکھی ہوئی ہے، اس الماری میں سانچے رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے سانچے، بڑے سانچے، اس سے بڑے سانچے، جس طریقے سے انار بڑھتا گیا اس طریقے سے اس نے سانچے بنایا، اور بادشاہ کو لے کے جانا، اور بادشاہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا مگر اصرار کرنا تو وہ ضرور جانے کے لیے تیار ہوگا۔ اس کے بعد وہ آئے، اور آنے کے بعد ناظرین کرام، وہ آئے، آنے کے بعد انہوں نے اسی طریقے سے کیا، مگر انہوں نے ایک سوال امام سے کر لیا تھا۔ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ اے مولا، ہم آپ کو 3 دن سے بلا رہے ہیں مگر آپ آ نہیں رہے ہیں، آج آپ آئے ہیں تیسرے دن۔ کہا کہ تم نے اگر مجھے سچے دل سے دربار ہی میں بلایا ہوتا تو میں آتا۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اپنے امام کو آپ بلائیں گے مدد کے لیے تو امام ضرور آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ ناظرین کرام، ہمیں امام سے دعا کرنی چاہیے، امام سے باتیں کرنی چاہیے۔ امام ہماری دعاؤں کو بھی سنتے ہیں، ہماری فریاد کو بھی سنتے ہیں، اور ہماری مدد کے لیے بھی آتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس کے بعد آپ کو شب برات کے اعمال بتاؤں گا، اس کے بعد آپ کی رحمتوں کو تمام۔ آپ بھی چھوٹی چھوٹی سی ویڈیو سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، امام میں وابستہ رہنا ہے، ہمیں عقیدہ اپنا مضبوط کرنا ہے، اور ہمیں امام سے دعائیں کرنی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے ساتھ آپ کا بچہ یا کوئی اور آپ کے ساتھ گیا اور جانے کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے حلوائی کی دکان پہ سموسے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے سموسے کو لیا، لینے کے بعد آپ نے پیسے بھی دیے اور سموسے کو کھلایا بھی اس کو، اور اس کے بعد 2-3 دن کے بعد ایسا ہوا اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو آپ نے کہا کہ اس سموسہ کھایا تھا، اسی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، اسی لیے امام سے آپ دعائیں کریں گے تو امام ہر دعا آپ کی پوری نہیں کریں گے، بلکہ وہ دعا پوری کریں گے جو آپ کے لیے مفید ہوگی، جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، جو آپ کے کام آنے والی ہے۔ ایسی ویسی دعا نہیں پوری کریں گے کہ جو آپ کو نقصان دینے والی ہے۔ امام مستقبل کو بھی جانتے ہیں، اور آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی امام بخوبی جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 15 شعبان کی شب کے اعمال، اس رات ہمیں نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، جس میں سورہ حمد کے بعد سورہ کافرون ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید ہے، اور اس کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا ہے۔ اور اس رات غسل کرنے کا بھی بہت ثواب ہے، اور نماز جعفر طیار پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، اور زیارت امام حسین علیہ السلام جو پڑھتے ہیں ان سے تمام انبیاء آ کر مصافحہ کرتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، میں آپ کو بتاؤں کہ اس رات کا اتنا ثواب ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ لیلۃ القدر کے بعد کوئی اگر ایسی رات آئی ہے تو وہ شب برات کی رات ہے۔ اور ناظرین کرام، اس رات ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم چھت پہ جائیں، اور جانے کے بعد دائیں دیکھیں اور بائیں دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد ہم سلام کریں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اس کے بعد کہیں کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد 15 شعبان المعظم کو ہمیں زیارت امام زمانہ علیہ السلام کو پڑھنا ہے، اور ہمیں ان کو یاد کرنا ہے، ان سے دعائیں کرنی ہے، اور آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کر چکا ہوں، اب میں آپ سے دعا چاہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ الوداع ہوتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔